آپ نے کب مارکیٹنگ میں اور مینجمنٹ میں جانے کا سوچا؟ ون فائن ڈے آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار اب بہت ہو گئی اور پھر آخر میں یہ تھا کہ دے ور آسکنگ می ٹو گو ٹو کراچی. اس وقت جو پاکستان میں لوگ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا گائیڈ لائن؟ 35 اور 40 کی آپ کی ایج ہے تو دین آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ باہر اپلائی کریں کیونکہ بہت 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 اسکالرشپس ہیں. ٹھیک ہے جی, صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تھوڑی سی آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جن کی گفتگو سے, جن کے کام سے, جن کے ایکسپیرینسز سے اور جن کی اچیومنٹ سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پچھلے 15 سالوں سے شعبہ تعلیم و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں, اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہی ہوگا. یو ایم ٹی کے ساتھ پچھلے 15 سالوں سے منسلک ہیں اور انہوں نے ٹیچنگ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس کے بعد اس وقت یہ لیڈرشپ رول پہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے 10 سال مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا اور ان کا کارپوریٹ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے. تو ان دونوں چیزوں پہ ہم آج بات کریں گے اور خاص طور پہ جو انہوں نے کارپوریٹ سے سوئچ کیا اکیڈیمیا کی طرف, وہ کیوں کیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, اور پھر اس وقت ریسرچ کی فیلڈ میں اور پی ایچ ڈی میں جو اسٹوڈنٹس کو چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں ان کا حل کیا ہے, ان کے لیے کیا گائیڈ لائن یہ فراہم کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم ڈاکٹر عمران صادق صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, تھینک یو جی فار دا ونڈرفل انٹروڈکشن. ویلکم سر. سر, آپ نے اپنا بی بی اے اور ایم بی اے کیا امریکہ سے اور پھر آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ یو ایم ٹی سے ہے. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب مارکیٹنگ میں اور مینجمنٹ میں جانے کا سوچا, یہ انٹرسٹ سب سے پہلے تو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. جب میں امریکہ میں تھا اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی بی بی اے تو ہمارے تقریباً اس یونیورسٹی میں کوئی 100 انٹرنیشنل, بلکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو 400-500 تھے. تو اس وقت 95 اسٹوڈنٹس, اس وقت بھی آئی ٹی کا بوم تھا اور کوئی 95 اسٹوڈنٹ آؤٹ آف 100 اس وقت ہوتا تھا بیچلر انفارمیشن سسٹم BIS. تو 95 اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کر رہے تھے BIS اور میرے جیسے 5 تھے جو BIS نہیں کر رہے تھے. تو ایکچولی مجھے کمپیوٹر سمجھ نہیں آتا تھا, میں نے کورسز لیے لیکن آئی بیئرلی پاس تھے. تو وہ پھر جب میں نے دیکھا میں کہ یار ابھی تو میں اگر کر بھی لوں تو ان دا لانگ رن میں کیا کروں گا. تو میں نے جب اچھا پھر اگلا کویشچن بھی وائی مارکیٹنگ, فائنانس کیوں نہیں, یا اکاؤنٹنگ کیوں نہیں, یا مینجمنٹ کیوں نہیں. تو وہ جب میں نے ڈفرینٹ کورسز اٹھائے, آپ کو پتہ ہے بیچلرز ڈگری میں آپ کو 126+ آورس کرنے ہوتے ہیں, تو مجھے مارکیٹنگ سب سے اچھی لگی. مارکیٹنگ میں انٹرسٹ بھی کریٹ ہوا, مارکیٹنگ کی بکس میں نے پڑھنی شروع کر دی تو مجھے وہ اسٹوری بکس لگی. تو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. تو پھر میں کہا جب ایسی میں آپ نے پرسیو کرنا چاہیے جو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ اور یو آئی انجوائڈ اٹ. تو وہی ہوا. پھر میں نے بی بی اے بھی اپنا مارکیٹنگ میں کیا اور میں نے ایم بی اے بھی اپنا انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں کیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کارپوریٹ سیکٹر سے اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے اپنی جاب شروع کی اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا, وہاں سے اکیڈیمیا, لوگ ایکسیڈنٹلی آتے ہیں لیکن آپ بائی چوائس آئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا جی, میں نا جب آئی لینڈڈ ان پاکستان ان 98 جب یہ ایٹمی دھماکے میں بس اس کے پاس تھا, اور 99 میں نے کارپوریٹ سیکٹر جوائن کیا. مائی فرسٹ جاب واز ود عرفان بیسٹ فوڈس. اس کے ساتھ ساتھ میں نے وزٹنگ فیکلٹی میں ایز ایک آدھا کورس پڑھانا شروع کیا اور آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. تو کارپوریٹ سیکٹر میں تو آپ کو پتا 8-10 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں. تو میں صبح کے وقت یا شام کے وقت 1 گھنٹہ نکال کے once or twice a week I used to go and teach. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. وہ نا کارپوریٹ سے جو ہیڈ ایک ہوتی تھی اور جو دن کی تھکاوٹ ہوتی تھی نا, وہ اور نالج شیئرنگ ہوتی تھی. تو I started enjoying it. پھر ڈفرنٹ سرکمسٹانسز آئی ورک فار ڈفرنٹ کمپنیز, مرجر ہو گیا, بیسٹ فوڈ بیکیم یونیلیور بیسٹ فوڈس. پھر اس کے بعد آئی ہیڈ مائی اون وینچر, میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کھولی. پھر فیکٹری انفارچونیٹلی نہیں چلی تو دین آئی واز بیک ان ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر. پھر میں نے آپ نے سنا ہوگا شبیر ٹائلس, ان کے ساتھ پھر میں نے کوئی 5-6 سال کام کیا. تو پھر جب آپ ون فائن ڈے آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار اب بہت ہو گئی, اور پھر آخر میں یہ تھا کہ دے ور آسکنگ می ٹو گو ٹو کراچی. آئی واز پوسٹڈ ان اسلام آباد, اور مجھے انہوں نے 1 سال کے لیے پوسٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم لاہور واپس لے جائیں گے. میری فیملی لاہور کے, آئی بلانگ ٹو لاہور. تو وہ میرے لیے لاہور کے لیے کراچی جانا اور رہنا ذرا مشکل تھا. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اٹس ٹائم ٹو چینج. تو دین آئی کیم ٹو اکیڈیمیا, اور انٹرسٹنگلی آئی کیم فار 1 year کہ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دس. اور میرے گھر والے بھی وہ سخت خلاف تھے کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کی جو سیلری پیکیجز ہیں, وہ چیزیں ہیں, وہ اکیڈیمیا میں قریب بھی نہیں ہیں.
تو میں کہا نہیں مجھے 1 سال دیکھنے دیں. وہ بس 1 سال ایسا تھا کہ ٹرنڈ انٹو 5 اینڈ دین 10 اینڈ دین 15. تو مجھے 15 ایئرس ہو گئے ہیں پھر UMT. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو لوگ PhD کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ جو ایک ایجوکیشن ہے, بہت سارے لوگ اس سے انسپائر بھی ہو رہے ہوں گے, وہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو پاکستان میں لوگ PhD کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا گائیڈ لائن ہے, کیا وہ کریں یا نہ کریں, اگر کریں تو کس طریقے سے کریں, اس کا پروسیجر کیا ہے, ٹائم کتنا انہیں لگے گا, خاص طور پہ اگر مینجمنٹ اور یہ اس کی فیلڈ میں اگر ہم بات کریں مارکیٹنگ HR مینجمنٹ کی, تو پھر کیا ہے؟ اچھا جی, میں اس پہ یہاں پہ I'll be very candid with you. اگر تو آپ ایک سرٹن ایج بریکٹ ہوتی ہے نا, اگر تو آپ ہیں لیس دین 40, ٹھیک ہے, اگر 35 اور 40 کی آپ کی ایج ہے تو دین آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ باہر اپلائی کریں, کیونکہ بہت 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 اسکالرشپس ہیں, ٹھیک ہے جی. صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تھوڑی سی آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے, اور آپ کا جو پرپوزل ہے کہ آپ نے کس ایریا میں کام کرنا ہے, وہ آپ کا وہ 5 سے 7 صفحے کا پرپوزل ہوتا ہے. آپ اچھی طرح بنائیں, اس میں کنسلٹ بھی کریں, اور جب وہ اچھی طرح آپ ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں, جب وہ شیئر کرتے ہیں تو اس پرپوزل کی بیسس پہ آپ کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں آفرز لیٹر ملتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماسٹرز کے دوران کوشش کریں کہ آپ کا CGPA جو ہے نا وہ 3 سے نیچے پہ تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ہوتا, تو کوشش کریں کہ 3.5 پلس ہو. 3.5 پلس اگر ہوگا تو پھر آپ کی اپنی پسند ہوگی, اور اگر 3.5 اور 3 کے درمیان میں ہے پھر یونیورسٹیز کی پسند ہے, تو آپ تھوڑا سا لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی کہ ڈیورنگ یور ماسٹرز, ڈیورنگ یور جو ہے 18 ایئرز آف ایجوکیشن, اس میں اپنا ذرا CGPA پہ رکھو. سر اس میں جو آپ کا بیچلرز کا CGPA وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے؟ اتنا نہیں, اس میں ماسٹرز کا زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ریلیونٹ فیلڈ ہوتی ہے کہ جی فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس نے سائیکالوجی میں بیچلرز کیا, پھر اس نے بالکل ایک نئی فیلڈ میں ماسٹرز کیا, اور پھر وہ PhD بالکل 3rd فیلڈ میں کر رہا ہے, تو وہاں پہ کویسچن ریز ہوگا. ٹھیک ہے, فار انسٹنس میں نے مارکیٹنگ ہی پکڑا, بیچلرز بھی مارکیٹنگ میں تھی, ماسٹرز بھی مارکیٹنگ تھی, تو میں نے اپلائڈ فار PhD, تو دیر واز نو کویسچن. تو ریڈ فلیگ وہاں پہ ریز ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سوئچ کرتے ہیں, اور وہ بھی منع نہیں ہے, لیکن وہ یو ہیو ٹو پروو کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ نا. if you can make a case or then you can do it. اچھا سر, ایک مطلب کہہ لیں کہ مسکنسیپشن ہے یا ریئلٹی ہے, میں چاہوں گا یہ بھی آپ ایڈریس کریں کہ بہت سارے لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے MPhil اور PhD کی, تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے جاب کرنی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ اگر صرف آپ اکیڈیمیا میں جانا چاہتے ہیں, وہ بھی یونیورسٹی ٹیچنگ میں, تو پھر آپ کے لیے PhD کی ضرورت لازمی ہے. یہ کس حد تک درست ہے, اور کیا صرف اسی صورت میں PhD کرنی چاہیے؟ بات جو ہے یہ ہے تو مشکل اور سخت, لیکن یہ ہے صحیح, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں اس وقت اگر پاکستان کی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پوری آئی کین کاؤنٹ میں خیال لیس دین 10 کمپنیز جو ملٹی نیشنلز ہیں جو PhDs رکھتی ہیں, وہ بھی R&D کے اندر یا 1-2 ڈپارٹمنٹس کے اندر. ادروائز جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہیں اس کے اندر PhD کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو ماسٹرز اور MS از گڈ انف. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بھی پریفرنس ان کی جو ہوتی ہے, اسپیشلی جو ملٹی نیشنلز اور ایون تو نیشنل کمپنیز ہیں, وہ بھی پریفر کرتی ہیں MBS کو. دے ڈونٹ پریفر MS اور MPhil. تو یہ ہمارا آن دا ادر ہینڈ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, تو وہاں پہ MS از ایز گڈ ایز یور MBA, اور تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بھی ایکسیپٹنس ہے. میرے کولیگ ہیں, بڑے اچھے کولیگ ہیں, انہوں نے جرمنی سے MS کی اور سپلائی چین میں, تو وہ کہتے ہیں یار مجھے 6 مہینے لگے لوگوں کو کنونس کرتے ہوئے کہ یہ MBA جتنی ڈگری ہے مجھے ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن وہ مجھے پہلی جاب 6 مہینے بعد ملی. ٹھیک ہے, اور وہ ہی گاٹ جاب ان ٹو پیکیجز, اور پھر بعد میں وہ اکیڈیمیا میں سوئچ ہو گئے. لیکن اوور آل جو ہے نا ایکسیپٹنس ان ٹو کارپوریٹ سیکٹر ان پاکستان, وہ بھی تھوڑی سی مشکل ہے. اچھا سر, اس وقت جو ریسرچ کی فیلڈ ہے, ریسرچ اور PhD دونوں کی اگر ہم بات کریں, اس میں کیا میجر چیلنجز ہیں؟ اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جو 35 سے 40 کی بریکٹ میں یا 30 سے 40 کی, تو ان کو تو لازمی باہر جانا چاہیے. اب ہم تھوڑا سا پاکستان پہ بھی آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو PhD کرنا چاہتے ہیں ان کو میجر کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور اس کا کیا پھر سد باب ہے, حل کیا ہے؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریسرچ کی اورینٹیشن پاکستان کے اندر الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, میں 2014 میں انڈیا گیا تھا تھرو UMT کانفرنس میں, تو آئی واز سرپرائزڈ کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ کو ایون جو لیکچرر ہے نا وہ بھی PhD ہے.
ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ پی ایچ ڈیز ملتے ہیں, باقی لیکچرر لیول پہ آپ کو ایم ایس, ایم فل اور ایم بی آپ کو ملتے ہیں. تو جب میں نے اس کو ڈگ ان کیا تو پتہ چلا کہ 1970s میں انہوں نے پی ایچ ڈی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو اب آپ دیکھیں نا 1970 سے لے کے اب تک 50+ ایئرس ہو گئے. تو اسی لیے اب ان کی جو پروڈکشن ہے اور پی ایچ ڈیز, اب وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر اس نے اکیڈیمیا میں آنا تو ہی اور شی نیڈس ٹو ہیو اے پی ایچ ڈی. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو یہ کام شروع ہوا یہ ہوا وہ جو عطاء الرحمان تھے ہمارے منسٹر اور مشرف کے دور میں, کہ پی ایچ ڈیز اور ایچ ای سی, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, اس پہ جب کام شروع ہوا تو تب سے دیکھ کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی پروگرس ہوئی ہے. تو ابھی بھی ہے, لیکن جو پی ایچ ڈیز ہیں اس کا ٹرینڈ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 30 سال سے شروع ہوا ہے انسٹیڈ آف 50 ایئرس. تو ابھی ہم اس میں بالکل انیشیل سٹیجز میں ہیں. سر میرا اگلا سوال جو اس کے بعد بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو لوگ پی ایچ ڈیز کر چکے ہیں, آپ نے جیسے بتایا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں تو اس طرح سے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پھر پی ایچ ڈی کرنے والوں کے لیے آگے کیا اسکوپ ہے, کیا اپرچونیٹیز ہیں, اور اکیڈیمیا کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اور اگر اکیڈیمیا میں بھی آتے ہیں تو اس میں گروتھ کے کتنے چانسز ہیں؟ اچھا جی, پی ایچ ڈیز کی ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اکیڈیمیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں نا تو فار ایگزامپل ہماری یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں تو ہماری یونیورسٹی میں آپ کو اس وقت 450 فیکلٹی ہے پرماننٹ. تو 450 فیکلٹی میں آپ کو 200-250 پی ایچ ڈیز ملتے ہیں. تو ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ 200+ کا گیپ ہے. اسی طرح باقی یونیورسٹیز میں ہی آپ دیکھ لیں, اور ابھی بھی اکیڈیمیا پوائنٹ آف ویو سے تو ابھی پی ایچ ڈی کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہاں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن ونس کیونکہ پی ایچ ڈی کا پروسیس جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں وہ یوزلی کہیں نہ کہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی یونیورسٹی سے یا ساتھ والی کسی یونیورسٹی سے وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو 90% تو ان کی گروتھ اور اس چیز میں وہ ان کو ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میرے کولیگ ہیں, انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی یو ایم ٹی میں رہتے ہوئے, تو ونس ہی گاٹ دا پی ایچ ڈی تو وہ ان کو ایک دوسری یونیورسٹی نے بڑی اچھی آفر کی اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا دیا. تو ونس یو ہیو دا ڈگری, تو پاکستان کے اندر بھی اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں اس وقت بھی پاکستان کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز کو این او سی مل چکا ہے, اور آگے بھی بہت ساری یونیورسٹیز ان پروسیس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں اور یونیورسٹیز میں آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں, اور آگے آپ کی گروتھ کے لیے اسپیشلی اکیڈیمیا کے پوائنٹ آف ویو سے پی ایچ ڈی ہے تو پھر آپ کی گروتھ ہوگی, اگر نہیں ہے تو پھر دیر از اے کوسچن مارک. سر ہمارا جو اوور آل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, کیا چینجز ہونی چاہیے, کیونکہ آپ تو اکیڈیمیا کے بندے ہیں, آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ کہاں پہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہے اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو, اور کیا رکاوٹیں ہیں ہماری ترقی میں. تو اس چیز پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایجوکیشن سسٹم کا اس وقت میجر چیلنج کیا ہے, اور اس میں ٹیچر کا رول, کریکولم کا رول, اسٹوڈنٹ کا رول, کس کا رول سب سے زیادہ ہے اس چیلنج میں؟ اچھا جی, اٹس اے ویری گڈ کویشچن. وین آپ کا جو چیلنجز کی پوائنٹ ہے نا, سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اسٹوڈنٹ ہمارا اس میں سے 80-90% جاتا ہے انٹو کارپوریٹ سیکٹر, وہ لوکل کمپنیز ہوں یا وہ ایون موم اینڈ پاپ ہوں, ملٹی نیشنلز ہوں, تو اس میں جاتا ہے. جو ہمارا 10-15-20% بچہ ہے جو انٹرپرینور بنتا ہے, جو خود اپنے کاروبار وغیرہ کرتا ہے, ایک تو وہ ایریا ہے جس کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے زیادہ, کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی میں ڈائریکٹر بی بی اے بھی رہا ہوں, ڈائریکٹر ایم بی بھی رہا ہوں. تو بیچلرس کے اندر میرے پاس میں نے ہزاروں پیرنٹس کو ڈیل کیا. تو انفارچونیٹلی ایک پیرنٹ ایسا آیا تھا جس نے مجھ سے یہ کہا کہ کیا 4 سال کی ڈگری کے بعد میرا بچہ اتنا قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنا کاروبار کر لے. ادروائز 99 پیرنٹس نے مجھے یہ پوچھا کہ کیا بی بی اے کرنے کے بعد کیا میرے بچے کو اچھی جاب مل جائے گی. تو یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے, ہم کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جانا چاہتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ہماری کمپنیز. ٹھیک ہے, بہت اچھی ایک لیڈنگ کمپنی ہے, مجھے نام لیتے اچھا نہیں لگتا, لاہور کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں سپلائی چین کے بارے میں ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم نے انہیں کہا کہ جی یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا اپنے جو ٹرکنگ سسٹم کا ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کمپنیز ہم سے اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا شیئر نہیں کرتی کیونکہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کل کو یہ کسی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو نہ دے دیں, فلاں نہ دے دیں. تو ایک جو لیک آف کانفیڈنس ہے نا, اب میں امریکہ رہا ہوں 9 سال, تو وہاں پہ اکیڈیمیا اور کارپوریٹ آپس میں لنکڈ ہیں, آپس میں وہ کوئی بھی ہوتا ہے ایک ہی بات کرتے ہیں, بلکہ وہ
کارپوریٹ والے آپ کو انوالو کرتے ہیں، یہ ہمارے ایشوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کوئی جالی بنانی ہے، اس کو گیلونائز کرنا ہے، تو ہمیں کوئی آپ اسٹوڈنٹس بتائیں، کوئی پروسیس بتائیں کہ ہم اس کو اکانومائز کریں وغیرہ. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ انڈسٹری ڈرتی ہے اکیڈیمیا کے پاس آتے ہوئے ان پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. ہاں آن دا ادر ہینڈ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ریسرچ کروائی کہ جی اسٹوڈنٹس ہیں آپ ہمیں اس ایریا میں کر کے دیں. تو یہ جو تھوڑا سا ہے نا، بلکہ ذرا زیادہ ہے کہ کمپنیز کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اکیڈیمیا پہ. کمپنیز کو نا جی یہاں پہ تھوڑا سا ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور آپ کو ایک کہ ہمارا بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے، بورڈ آف فیکلٹی ہوتا ہے، اکیڈیمک کونسل ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہم نے انڈسٹری کے لوگ انوالو کیے ہوتے ہیں، اس کے اندر اکیڈیمیا کے انوالو کیے ہوتے ہیں. ٹرسٹ میں حلفاً آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور ہم ٹائم سے پہلے بتاتے ہیں، لیکن میٹنگ میں ہمارے 2 بندوں نے آنا ہوتا ہے ڈفرینٹ انڈسٹری سے. آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ 2-3 دفعہ ہمیں اپنی میٹنگز پوسٹ پون کرنی پڑی کیونکہ انڈسٹری کے لوگ نہیں آئے. اکیڈیمیا کے آ گئے، سارے آ گئے، انڈسٹری کے لوگوں میں ان کو گلا نہیں کرتا کیونکہ ان کا اسکیڈول بہت بزی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جب بھی ٹائم رکھتے ہیں ہم ان کی پسند سے رکھتے ہیں کہ جی آپ کو کون سا کنوینئنٹ ہے، کہتے ہیں صبح ہم آ سکتے ہیں یا ہم شام کو رکھ لیں، تو ہم ان کے مطابق باقی سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کا اسکیڈول اتنا ہوتا ہے، اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کئی دفعہ کہ انٹرسٹڈ بھی شاید نہیں یہ کہ شاید ان کی ہم نا پرائورٹی پہ نہیں ہے. یس دے وانٹ ٹو ہیلپ اس آؤٹ، لیکن وہ ہمارا وہ جو لسٹ میں نا 8واں 9واں نمبر ہے، وہ پہلا دوسرا تیسرا نمبر نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے. میں 2-3 دفعہ ہوا کہ بورڈ آف اسٹڈیز، بورڈ آف فیکلٹی ہمیں دوبارہ وہ اس کو پوسٹ پون کر کے دوبارہ رکھنا پڑا کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ 50% آف دا پیپل شوڈ بی دیئر. تو یہ ہے. تو انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا انڈسٹری کا. سر اس پہ اب ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ باہر کے ممالک میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ایک کوارڈینیشن بھی ہے اور مل کے وہ کام کرتے ہیں. تو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز پہ فاؤنڈیشن نے بھی ویسے اپنے طور پہ کافی کام کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کام ہو سکتا ہے؟ ایک اس کی شکل ابھی ریسنٹ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ری یونینس ہوتی ہیں ایلیومنائز کی، یہ کتنی افیکٹو آپ کو لگتی ہیں؟ کیونکہ آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے پچھلے کچھ سالوں میں یہ کام شروع ہوا ہے، اور اس سے کیا وہ انڈسٹری اکیڈیمی لنکیجز بحال ہو سکتے ہیں؟ کس حد تک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے جی یو ہٹ اٹ رائٹ دیئر. جو ایلومنائی ہے نا جی، یہ اتنا بڑا ایک اپرچونٹی ہے تمام یونیورسٹیز کے پاس، کیونکہ جس اسٹوڈنٹ کو ہم نے پڑھایا ہوتا ہے نا 2 سال 4 سال، اور اس اسٹوڈنٹ کی اس نے ڈفرینٹ ٹیچرس کے پروسیس سے گزرا ہوتا ہے، تو کم از کم 2-4 ٹیچر ایسے ضرور ہوتے ہیں جس سے اس کی پرسنل بانڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اس نے مینٹورشپ کر ہوتا ہے، اس کا کوئی کویسچن ہوتا ہے، کوئی ایشوز ہوتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ جی پچھلے 15 سالوں میں کم از کم 50 بچے جابس پہ رکھوائے ہیں جو میرے بچے آلریڈی گریجویٹ ہو چکے تھے. وہ ڈفرینٹ اپنا کمپنیز میں کام ہو، تو ہائر ہو، وہ اپنا لاہور قلندرز ہو، وہ اپنا شوکت خانم ہو. جب ہمارا اسٹوڈنٹ گیا وہاں پہ اور کوئی اپرچونیٹی نکلی اور اس نے کہا کہ سر یہاں پہ اپرچونیٹی ہے، مجھے آپ اسٹوڈنٹس بھیجیں، تو وہ اسٹوڈنٹس جب ہم نے بھیجے تو اس میں سے 1-1 2-2 اکاموڈیٹ ہو گئے. تو یہ بہت بڑا. اور اس کے اندر نا دے ہیو اے سافٹ کارنر فار یو ایز ویل، کیونکہ وہ آپ کے پورے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلے ہوتے ہیں، ان کو آپ کے انز اینڈ آؤٹس پتہ ہوتے ہیں. تو نو بڈی از پرفیکٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کرتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے. یہ ایسا ایریا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ کراچی کی آئی بی اے کی ایگزامپل لے لیں تو کراچی کی آئی بی اے میں تو ایلومنائی پہ اتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بلڈنگس کھڑی کر کے دی ہوئی انہیں، ٹھیک ہے نا. ایلومنائی اتنے ان کے انفلوئنشل وہ ہیں. تو بہت ساری یونیورسٹی، ایون ہماری یونیورسٹی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے ابھی بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس پہ اور کام کریں. اور یہ ایریا ایسا ہے جو ہمیں یہ اکیڈمی اور اس کو اور کلوز کر سکتا ہے. سر آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کیا، بینگ اے ٹیچر بھی، لیکچرار بھی، اور اس وقت آپ بینگ اے ہیڈ بھی کام کریں، ایز اے ڈائریکٹر بھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ لیڈنگ پوزیشن پہ آپ کا جو اوور آل ایکسپیرینس رہا وہ کیسا رہا؟ کس طرح سے آپ کام کریں؟ کیا جو آپ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈلیور کر پا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی آئی واز ویری فارچونیٹ کہ اس پچھلے 15 سالوں کے اندر الحمدللہ آئی آلویز ہیڈ اے ایڈمنسٹریٹو پوزیشن. تو فرام ڈائریکٹر بی بی اے ٹو ڈائریکٹر کوہارٹ ٹو ڈائریکٹر ایم بی اے ٹو ڈائریکٹر آف اسکول. تو میں فارچونیٹ رہا ہوں کہ آئی ہیڈ دس. تو ون آف دا مائی لرننگ از کہ اٹس ناٹ اباؤٹ این انڈیویجول، اسپیشلی وین یو آر ایٹ اے پوزیشن یو ہیو ٹو کریٹ اے ٹیم. جب آپ ایک اچھی ٹیم کریٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے.
دیکھیں آپ میرے اسکول ہیں اس کے اندر ہمارے پاس 11 فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کے ایکسپرٹیز ہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں. اب ہم کانفرنس بھی کروا رہے ہیں. اب کانفرنس جس کی اسپیشلٹی ہے اس کو ہم نے لیڈ رول دے دیا. پھر ہم سیمینارز کرواتے ہیں, تو جو جس کی اسپیشلٹی ہے اس کو ہم آگے لیڈ رول دیتے ہیں, باقی ہم سارے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ون آف دا تھنگ وچ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی ایکسپیرینس از کہ یو ہیو ٹو کریٹ اے ٹیم. وین یو ہیو اے گڈ ٹیم یو کین اچیو اینی تھنگ. اور الحمد للہ میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اچھی ٹیم ہوگی تو نتھنگ از امپاسبل فار یو. سر ہماری جو یوتھ ہے جو ہر وقت یہ گلا کرتی ہے کہ پاکستان میں جابس نہیں ہیں, پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یہ باتیں ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں ایک انڈائریکٹلی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آتی ہے بار بار کہ پاکستان میں جابس نہیں ہیں, اپرچونیٹیز نہیں ہیں, سیچوریشن بہت زیادہ ہے, مارکیٹ کے حالات نہیں ٹھیک, یہ کسی حد تک تو درست ہے, لیکن کیا یہ مکمل درست ہے؟ میں اس پہ آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جی پارشلی رائٹ بٹ پارشلی رانگ. ٹھیک ہے. اٹ آل ڈپینڈز آن یور مائنڈ سیٹ. آج کل کا جو دور ہے نا جی, آج کل کا دور جو ہے اس کے اندر, اور جو ہمارے پاس جو سیل فون کا جو آ گیا ہے ان فارم آف اینی تھنگ, اگر آپ کے پاس 10,000 کا فون بھی ہے نا تو وہ اسمارٹ فون ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اب ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے ڈاکٹر رشید کوثر, وہ کہتے تھے کہ انٹرنیٹ پہ کو آپ سرف کریں یا انٹرنیٹ پہ سرف ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب چوائس آپ کی ہے. اب انٹرنیٹ بھی ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے. اس وقت جو دور ہے وہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈگری پلس یو نیڈ ٹو ہیو اے اسکلس. اگر یہ آپ کا کمبینیشن صحیح ہو جاتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ, تو دا مومنٹ یو ہیو اسکلس. اس وقت جی میں اسٹوڈنٹ جو ہمارے ریسرچ کا کورس انہوں نے کیا تو وہ اب ڈفرینٹ کمپنیز کو آفر کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں, ہم آپ کے لیے کویسچنیں بنا لیتے ہیں, ہم آپ کے لیے جا کے سروے کر لیتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ جس نے ایک کورس کیا ہے 3-4 مہینے کا, وہ پریکٹیکل کرنا شروع ہو گیا, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کے SEO وغیرہ یہ جتنے ہیں یہ اب آپ ہینڈز آن کروا رہے ہیں. اب یہ بچے جو کرتے ہیں یہ اگین تھوڑا سا نا پاکستان کے اندر ایک ہمارا یہ بھی ہے کہ ماں باپ پیمپر کرتے ہیں اور بچوں کو زیادہ, لیکن ایک اسٹوڈنٹ کو میں ملا ہوں تو اسٹوڈنٹ نے اس نے کہتی سر مجھے نا ایک کلاس میں آدھا گھنٹہ میں لیٹ آؤں گی. تو میں کہا بیٹا کیوں لیٹ آؤں گے؟ اس نے کہا سر میں نے نا ایکچولی 1 مہینہ ہو گیا مجھے کرتے ہوئے, میں یہ اسکلس کا کورس کر رہی ہوں ایک آرگنائزیشن سے, تو 1 مہینہ اور ہے, تو 4 ہفتے کے لیے میں آدھا گھنٹہ آپ کی کلاس میں لیٹ آؤں گی. تو میں نے ان کو پیسے بہت دے دیے. میں نے کہا کتنے پیسے دیے ہیں؟ اس نے کہا 80,000 دیے میں نے فار 2-3 منتھس کورس. تو میں کہا زیادہ نہیں دے دیا؟ کہتی نہیں سر. کہ کیوں؟ کہتی سر پہلے مہینے میں نے 1 لاکھ کما لیا. تو اس نے جو وہ 2.5-3 مہینے کی فیس دی تھی وہ پہلے مہینے میں ریکور کر لی. تو انہوں نے, یہ اسکلس کا دور ہے, ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں آپ جو مرضی کہیں, یہ گلوبل ولیج ہے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ امریکنس کو چیزیں بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو امیزون سے لے کے ای بے سے لے کے اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. دا اونلی تھنگ از کہ یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ مائنڈ سیٹ, اور آپ نے اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا ہے. تو دا مومنٹ یو ول ڈو اٹ you will be successful. سر آخر میں آپ, ظاہر ہے کہ آپ کا پورا انٹرویو ویسے تو یوتھ کے لیے ایڈوائس تھی, تو لیکن پھر بھی میں احتیاطی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آخر میں کوئی اینڈنگ ریمارکس, کوئی امپورٹنٹ بات جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے نصیحت ہے ٹیچرس کے لیے بھی, کیونکہ جو پڑھا رہے ہیں ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, دونوں کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ اچھا جی, ٹیچرس تو جی بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں, اور وہ چاہے بائی چوائس آئیں یا بائی ایکسیڈنٹ آئیں, ٹھیک ہے, لیکن ونس یو گیٹ ان ٹو دیٹ تو پھر آپ ہو جاتے, آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا جی 90+% ٹیچرز دے آر رسپانسبل اینڈ دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کل کے زمانے میں اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا. آپ ادھر اسائنمنٹ دیتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ٹک ٹک چیٹ GPT وغیرہ میں جا کے وہ نکال لیتے ہیں. اب ٹیچرس کو ایک اسٹیپ ان سے آگے ہونا ہے فرسٹ آف آل, ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس کو بھی جو مرضی ہو جی, جب تک آپ کلاس کو انٹرسٹنگ نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے, جب آپ کے کلاس کے اندر بچہ بور ہونا شروع ہو جائے, اور یہ اسپیشلی جنریشن زی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو 15 منٹ کے بعد بور ہو جاتی ہے ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو اس جنریشن زی کو آپ نے انگیج رکھنا ہے, اس جنریشن زی کو آپ نے بتانا بھی ہے, اور اس جنریشن زی کو آپ نے انوالو کرنا ہے انٹو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے. اور آپ ٹو وے کمیونیکیشن, اور آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج اگر آپ کلاس کے اندر ان کا انٹرسٹ پیدا کریں تو وہ آپ کی کلاس کے اندر نہ آئیں اور کلاس کے اندر اچھا رزلٹ پروڈیوس نہ کریں. فرام اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو مجھے یہ ہے کہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جی دیر آر نو شارٹ کٹس,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے, کئی دفعہ آپ کو کرتے ہو کہ آپ امیجیٹلی انتظار کرتے ہو کہ مجھے فوراً اس کا رزلٹ مل جائے, نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب, اور ایک چیز یاد رکھیے گا, جب آپ صحیح ہوتے ہیں اور جب صحیح پاتھ پہ ہوتے ہیں اور جب اللہ کی آپ سے رجوع بھی کرتے ہیں, نماز روزہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, کوئی بھی ہے جو. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایٹ دا اینڈ اگر اس میں تھوڑی دیر بھی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے گا اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملتا ہے, ٹھیک ہے. دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف, آپ اس کو کریں. ہاں اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور رزلٹ دیتا ہے. اور آج کل تو آپ اتنے گولڈن ایرا میں پیدا ہوئے ہیں, اتنے گولڈن ایرا میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے جو پروفیسرز ہیں جن کے تھرو ہم نے پی ہے, وہ بیچارے بکس نکالتے تھے اور وہ ریفرنس نکالنے کے لیے لائبریری کے اندر ان کو اتنے جائیں. اب تو ہم جاتے ہیں اور کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس ساری ہو جاتی ہے. پر پروفیسر کہہ رہے تھے یار ان قریب شاید پی ایچ ڈیز بھی آبسلیٹ ہو جائے جتنی ہماری چل رہی, لیکن ہیومن فیکٹر کو آپ کبھی مائنس نہیں کر سکتے. ہیومن فیکٹر ول بی آلویز دیئر. اور چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو میں آخری بات وہی ہے کہ چیزوں کو اپنے لیے یوٹیلائز کریں, اپنے لیے پازیٹیو کریں, اور اسکائی از دا لمٹ, ٹھیک ہے, یو کین اچیو اینی تھنگ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران صادق صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور جو خاص جو سوال میں نے ان سے پوچھا یوتھ کے حوالے سے, اس میں جو اسکل سیٹ کی بات انہوں نے کی, انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیجز, اور اگر اسکل سیٹ پہ اسٹوڈنٹس کام کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے, ایگزامپل بہت اچھی انہوں نے دی اس اسٹوڈنٹ کی جو جس نے 80,000 کا کورس خریدا اسکلس کا, اور وہ 1 لاکھ روپیہ اس نے 1 مہینے میں ریکور کر لیا. تو آپ لوگ بھی اگر اپنے اسکلس پہ کام کریں, ریلیونٹ اسکلس پہ جو آپ کی فیلڈ کے ساتھ لنک کریں, اور پھر ان سے آپ کام کرنے کی کوشش کریں, تو یقیناً آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا, اور آپ کا یہ جو گلہ ہے کہ اس وقت اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.